السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں احمدی ارشاد آپ تمام ناظرین کا احمدی ارشاد آفیشیل چینل پر استقبال ہے۔ آئیے ناظرین کرام، آج 6 اگست 2025 ہے۔ آج میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک اہم ویڈیو کے ذریعے سے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اس ویڈیو کو بھی پیش کروں گا، اور اس ویڈیو کے اندر کیا کچھ کہا جا رہا ہے میں اس کی مختصر انداز میں وضاحت بھی کروں گا۔ اس سے پہلے ناظرین کرام، اس چینل پر جو بھی نئے حاضرین ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالی جائے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک راجستھان کے رہنے والے مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو کسی وقت میں جو ہے کافی وائرل چل رہے تھے، اور ان کا اکثر و بیشتر جلسوں کے اندر گفتگو ہوتی تھی، بیانات ہوتے تھے، لیکن ناظرین کرام ان کے بیان جو ہوتے ہیں تھوڑا کڑے اور سخت ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، انہوں نے ایک بیان کے اندر کیا کچھ کہا ہے، میں آپ کے سامنے اس چھوٹی سی کلپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اسے سنیں، پھر انشاءاللہ العزیز میں اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ وضاحت کروں گا۔ پوری قوم کو جو بچا کھوچا تھا نا، پوری قوم کو ایسا سسٹمیٹک ڈھنگ سے لگا رکھا ہے لوگوں نے۔ اتنے عرس ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں، جو مرا اس کا شروع، جو مرا اس کا عرس شروع۔ کوئی لمٹ ہے بھائی صاحب؟ 365 دن پر اگر عرس کو تقسیم کیا جائے، ایک ایک دن میں 365 عرس ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پورے ملک میں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 365 عرس پر ڈے ہو رہے ہیں ہمارے سنیوں کے، کیا لگا رکھا ہے تم نے یار؟ کیا اللہ نے ہمیں اسی عرس کے لیے پیدا کیا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ میں پورے ملک سے پوچھ رہا ہوں علماء سے، مجھے بتاؤ کیا خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے پیر کا عرس ایسے کیا تھا جیسے آج خواجہ کا عرس ہو رہا ہے؟ خواجہ صاحب نے پورا انا ساگر کا پانی پیالے میں بھر لیا، تم نے کیا کیا؟ خواجہ صاحب نے کھڑاؤں کو اشارہ کیا، جے پال جودھی کو لا کے قدموں میں ڈال دیا، تم نے کیا کیا؟ یہ جھنجھنا بجانے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ انا ساگر کا پانی بھر لیا، انا ساگر کا پانی بھر لیا۔ کس لیے خواجہ آئے تھے سنجر کی اپنے آبائی پشتینی زمین چھوڑ کے اجمیر کی بنجر زمین پر؟ کس لیے آئے تھے؟ گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سب کو تیاگ پتر دے کے آ گئے۔ کیا ضرورت تھی؟ بس جو جائیں گے وہاں بیٹھ کر کے عورتیں جھومیں گی صاحب، کوئی 40 دن کے چلنے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی 4 مہینے کے چلنے بیٹھی، اتنی لاٹھی مارے ان کو بدبختوں کو، سارے بھاگ جائیں جنات بوتیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے جو ہے اس کلپ کو مکمل سنا، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو اس کلپ کے حوالے سے کچھ وضاحت کروں۔ جیسا کہ ابھی ایک جو وقت چل رہا ہے، اس وقت جو ہے حافظ ملت شیر بہار کے عرس کا وقت چل رہا ہے، اسی حوالے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب نے جو ہے 2-3 باتیں جو کہی ہے وہ مجھے بہت اہم لگی۔ اس میں مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ اتنے ولی دنیا سے جا چکے ہیں کہ اگر ہم اس کو جوڑیں گے تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ ولی دنیا سے گزرے ہیں۔ اگر میں سب کا ایک ایک روز اگر عرس کروں تو سال کے 365 دن میں روز عرس ہوگا، اور پھر بھی جو ہے بہت سارے بچ بھی جائیں گے۔ بہرحال تو کہا کہ ہمارے ملک کے حالات اور ہمارے سنیوں کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ 365 دن ان کا عرس میں ہی گزر جاتا ہے، اور ایسے ہی کہا کہ ہمارے سنیوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ جو مرا اس کا عرس۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ سنیوں کا حال یہ ہے کہ جو مرا اس کا عرس۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگ خواجہ غریب نواز کا عرس مناتے ہیں، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم لوگ عرس مناتے ہیں، کیا کوئی جا کر کے معلوم تو کرے کہ کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیروں کا بھی عرس اسی طریقے پر کیا جس طریقے پر آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ یہ بات ناظرین کرام غور کرنے کی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہے اور جس طریقے پر یہ عرس ہو رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری غیر شرعی چیزیں داخل ہو چکی ہے۔ اس لیے علماء کو اس بات پر توجہ دینا چاہیے، اور اکثر و بیشتر جو ہے جگہوں پر جو عرس ہوتا ہے، اس عرس کا جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، جس کو صحیح طریقے سے دینی علم کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر کے ٹھیکیدار بنا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ والوں کے مزار اور آستانے ہیں، اگر وہاں پر رہنے کی جگہ ہی ہے تو علماء کو رہنا چاہیے، عالم دین کو اس کی نگرانی میں رہنا چاہیے، نہ کہ جو بھی ایرے گہرے کرتا اور ٹوپی چڑھا لیا، پگڑی باندھ لیا اور وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا پیر کہلانے لگتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے امت جو ہے دھیرے دھیرے گمراہ ہو رہی، امت جو ہے دھیرے دھیرے دین کی طرف سے ہٹ کر کے اور امت شرک میں مبتلا ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مزاروں پر، آج آستانوں پر، خانقاہوں پر جو ہے اگر جہاں جاہل بیٹھیں گے تو وہاں امت گمراہ ہوں گی، علماء بیٹھیں گے تو امت پھر سیدھے راستے پر چلے گی۔ اس لیے علماء کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ناظرین ہم آپ سے اتنا ہی کہیں گے کہ مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب نے جو بیان دیا ہے، ان کا اس طریقے سے بیان دینا اور اس بیان میں یہ باتیں کہنا کہاں تک صحیح درست ہے اور کہاں تک غلط ہیں، یا آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اس کومنٹس کے اندر جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ناظرین پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔